الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں اپنی مخلوقات میں سب سے اشرف اور ممتاز بنایا، بلکہ اس زمین پر بحیثیت خلیفہ کی ہمارا تقرر فرمایا۔ اور اس سفر زندگی کے لیے ہماری بھرپور ہدایت کا انتظام فرمایا، انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو اس قرآن کے مطابق نہ صرف بسر کیا، بلکہ امت کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی فرمائی۔ عزیز بہنوں، ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ انسانی قافلے اس گزرگاہ سے لگاتار اپنا سفر مکمل کر کے اپنے رب کے حضور اپنی آخری منزل پر پہنچتے جا رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کا یہ سفر جس کے لیے اللہ نے رہنمائی و ہدایت کا سامان فرمایا، بندے مومن کے اندر آخرت کی جواب دہی اور سامان سفر کا شعور تازہ رہے تو یہ سفر اس کے لیے آسان بھی ہوگا اور وہ آسانی منزل تک رسائی کے سامان بھی فراہم کرے گا۔ یہ ہمارے رب کی رحمت ہی ہے کہ اس نے اس سفر کی صحیح رہنمائی کے لیے، اس کی صحیح سمت متعین کرنے کے لیے نہ صرف اہل ایمان کو اہدنا الصراط المستقیم جیسی دعا سکھائی، بلکہ اس شعور سفر کو ہمیشہ تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے ہر رکعت میں مومن کے ایمانی تناظر کو درست رکھنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو لازم کر دیا۔ یہ سورت ہمارے ایمانی تناظر کو درست کرتی ہے اور درست سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھنے پر ہمیں آمادہ کرتی ہے۔ اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے بڑا سامان رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بندے مومن کو اہدنا الصراط المستقیم جیسی دعا سکھانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی جواب میں پورا قرآن مجید نازل فرمایا، جو ہمارے لیے اس کرۂ ارض پر اپنے رب سے ربط رکھنے اور جو سفر ہم طے کر رہے ہیں اس میں اپنے رب کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ عزیز بہنوں، اس سفر زندگی میں اپنی منزل سے غافل ہونے یا اپنے سفر میں سست پڑ جانے کے بڑے امکانات ہیں۔ رب رحمان نے
ان خطرات سے بھی ہمیں آگاہ فرمایا، ہمیں مستقل رہنمائی کے ساتھ ہمارے تمناؤں، ہماری جذبات کی آبیاری کا سامان فرمایا، ہمیں سست پڑنے، اپنی جد و جہد میں کمزور پڑنے، اپنے حوصلوں کو ہار جانے سے بچانے کے لیے اس نے ہمارے فکر و نظر کی مضبوطی کے لیے آیات رحمت نازل فرمائی، جو ہمارے مومنانہ جذبات کو ابھارتی ہیں، ہم کو اپنی منزل کا جائزہ لینے، اپنے سفر کا محاسبہ کرنے، اپنی سمت کا درست تعین کرنے پر بار بار ابھارتی ہے۔ آج ہم انہی آیات میں سے ایک آیت پر غور و فکر کر رہے ہیں، جو ہمیں مسابقت اور دوڑنے پر آمادہ کر رہی ہے کہ دوڑو اپنے رب کی اس راستے کی طرف، ففروا الی اللہ۔ کہیں کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت، پھر کہا وہ جنت، اور اس جنت کی طرف۔ وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض۔ یہ آیت اور اس قبیل کی اور بھی آیتیں سورہ حدید کی آیت نمبر 11 اور 12، یہ آیتیں ہم کو متوجہ کر رہی ہیں کہ رب کی رحمت کا یہ ایک ایسا انداز ہے جو اپنے بندوں کو خود سے وابستہ کرنے، اپنے راستے کا شعور بخشنے، جد و جہد کو صحیح سمت دینے اور ایسے اعمال کرنے پر آمادہ کرنے کہ ان کے لیے جنت کا حصول آسان ہو جائے، رب کی رحمت اور اس کے دامن مغفرت میں بندوں کو وہ سمیٹ لے، وہ اپنی رحمت سے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ عزیز بہنوں، اس سفر زندگی میں 2 خطرات بہت بڑے ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ انسان خود کو صحیح راستے پر رکھتے ہوئے کہ اس دھوکے میں رہے کہ میری سمت سفر درست ہے، میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنی جد و جہد میں پیچھے رہ جائے، وہ صحیح راستے کا پر سفر کرنا چاہے لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ وہ اپنے سفر میں کہیں تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے، جد و جہد کے بجائے اپنی جد و جہد کے میدان سے کنارہ کش ہو جائے۔ یہ خطرہ ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر دوسرا خطرہ جس کے لیے قرآن مجید نے ایک ایسی انداز تعبیر اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ عدو مبین جس نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ میں تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ میری عزیزوں، یہ بات ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ گمراہی کے راستے کی طرف ان کو آگے بڑھائے گا، بلکہ یہ کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے بندوں کی گھات میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ ہم وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، جو صراط مستقیم کو جانتے ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک ہم اپنے رب رحمان کی رحمت سے گہری وابستگی نہ اختیار کر لیں، سفر کے سلسلے میں چوکنا نہ رہیں، اس دشمن عظیم کے، اس عدو مبین کے کہ اس گھات سے اپنے آپ کو بچانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم کو اس خطرے سے بھی بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ قرآن مجید ان خطرات سے نمٹنے کا راستہ دکھاتا ہے، وہ رب کی رحمت سے آشنا کرواتا ہے، ان کے اندر وہ لگن اور جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ بے سمتی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس دنیا میں مومن کی کوششوں کا محور اور مرکز
اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا حصول ہے، اس کی مغفرت اور حصول جنت۔ پوری زندگی کی جد و جہد کا یہ ثمر ہے کہ ہمارا رب ہماری کارکردگی سے خوش ہو جائے۔ سارعو اور سابقو کہ یہ دونوں صیغے ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ رب کی رحمت کے اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے سرعت اختیار کرو، تیزی کے ساتھ اس راستے کی طرف بڑھو اور مسابقت کرو۔ ایک دوسرے سے مسابقت کے لیے راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کس چیز میں مسابقت کرنی چاہیے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بات ہم کو ہمارے سامنے انتہائی وضاحت کے ساتھ رہنی چاہیے کہ یہ راستہ ایک بڑا جد و جہد کا راستہ ہے کہ ہم اپنے رب کے راستے کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ جد و جہد ادخلوا فی السلم کافہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ نے دین کو ہمارے لیے بحیثیت زندگی گزارنے کے طریقے کے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ پورے عہد بندگی کی تکمیل کے بغیر رب کی رضا اور خوشنودی کا حصول ممکن نہیں۔ اس کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اسی صورت میں ہم پر کھلیں گے جب پورے نظام رحمت کو ہم اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں گے۔ ساریوں دوڑ کر چلو اس راستے کی طرف۔ راستہ کیا ہے؟ یہی وہ نظام زندگی جس کی اتباع کرنی ہے۔ جب اس ذات پاک نے اعلان کر دیا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، تو پھر اس کے پسندیدہ راستے کے مطلوب تقاضوں کو پورا کیے بغیر اس کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دوڑنا تو یہ ہوا کہ ہم عبادات کے معاملے میں جس قدر مستعد ہیں ہمارے معاملات بھی اسی طرح درست ہو جائیں، ہمارے اخلاق صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، ہمارے زندگی کے جملہ شعبے، ہماری خاندانی زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشی و معاشرتی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، سب کچھ اس کے احکامات کے تابع ہو جائیں۔ اللہ کے دین میں کمی و بیشی کا رویہ اختیار کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ دین میں کمی اور بیشی کے اسی رویے نے سابقہ امتوں کو گمراہی کی طرف ڈھکیل دیا۔ ہر پہلو میں دین کی کامل اتباع کی جائے، اسی راستے کی طرف انسانوں کو دعوت دی جائے، اس دین کے بتائے راستے کے مطابق انسانی معاشروں کی تشکیل کی جائے، اس دین کے مطابق نظام عدل و انصاف کے قیام کی جد و جہد کی جائے۔ قرآن مجید نے راہ دکھانے، میدان عمل کی رہنمائی کرنے اور اس کے لیے جد و جہد پر آمادہ کرنے کے لیے اس کے ذرائع اور وسائل کی نشاندہی بھی فرمائی۔ رب سے استعانت، صبر اور نماز سے مدد لیتے ہوئے ان تمام جملہ امور میں اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اختیار کی جائے۔ قرآن مجید نے صرف ذرائع اور وسائل کی نشاندہی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ تیز چلنے اور نیکی کی راہ پر آگے بڑھنے، سابقم بالخیرات بننے کے لیے بھی اہل ایمان کو ابھارا ہے۔ دوڑنے اور مسابقت کرنے کے لیے انسان کو پوری توجہ اور پورا فوکس درکار ہے۔ بغیر کسی فوکس کی پوری توجہ، پوری صلاحیت، پوری آمادگی کے ساتھ جد و جہد کے لیے مطلوب صفات بھی اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی متاع دنیا کا جو ایک بڑا خطرہ ہمیشہ مومن کے سامنے رہتا ہے، اس کی حقیقت سے آشنا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ متاع دنیا زندگی گزارنے کے وسائل ہیں، جب وسائل مقصد بن جائیں تو پھر انسان انہی وسائل کو اپنے کندھوں پر لاد کر اپنی زندگی کو بوجھل بنا لیتا ہے۔ مومن کے سامنے جو زندگی کے وسائل ہیں، جو سامان زندگی اس کو دیا گیا ہے، وہ اس کا مقصد نہیں ہے، اور یہی انسان ٹھوکر کھانے لگتا ہے جب وہ
وسائل زندگی کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھنے لگتا ہے تو وہ اسی میں کھو جاتا ہے، اور انسان دنیاوی زندگی کی آلائشوں سے آلودہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ سامان زندگی اور متاع دنیا کے لیے، دنیا کے حصول کے لمبے چوڑے منصوبوں کے ساتھ، دنیا پرستی کے حقیر جذبات کے ساتھ یہ متاع بے بہا کے لیے سبقت نہیں کی جا سکتی جو مغفرت اور جنت کی شکل میں انسان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بڑا بلند پایا مقام ہے۔ اس مقام کے حصول کے لیے بوجھل دنیا پرستی کے جذبات سے بوجھل مسافر اس منزل تک رسائی حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں اسی زمرے کی ایک آیت اور موجود ہے جہاں کہا گیا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اس آیت پہ اگر ہم غور کریں اور اس سے پہلے والی آیت نمبر 20 کو اگر ہم اس کے ساتھ جوڑ کر اس کا مطالعہ کریں تو ہم کو آگاہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا کی زندگی کی حقیقت سے اہل ایمان کو واقف کروایا۔ کہا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور زینت ہے۔ پھر کہا کہ تمہاری جو تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد والی کیفیت ہے، یہ تمہارے لیے ایک بڑا فتنہ ہے۔ ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، یہ دونوں فتنے ہیں۔ انسان اگر اس میں مصروف ہو جاتا ہے، وہی اس کا محور نظر بن جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنے رب کی اس جنت اور مغفرت کا حصول اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کی توجہ منزل پر نہ رہے تو اس کے لیے سبقت کا جذبہ نہ رہے تو پھر اس کی توجہ بھٹکنے لگتی ہے، اور جب توجہ بھٹک جائے تو مسابقت میں کامیابی کا حصول مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بن جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین جو کہا گیا، اس کے بعد یہ متقین کی صفات بتائی گئی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدحالی اور خوشحالی میں اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جان و مال سے جہاد کے بدلے جنت اور مغفرت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے حالت تنگی کی ہو یا خوشحالی کی، یہ اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے۔ کمزور اور زرپرست لوگ مال خرچ کرنے کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی چیز سے یہاں پر آگاہ کیا گیا کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ حالات ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں اسی شان سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی رب کی نعمتوں میں دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، چاہے ان پر حالت خوشحالی کی ہو یا تنگی کی ہو۔ یہ ایمانی جائزے کی ایک بہت بڑی کسوٹی ہے۔ مومن کی شان اس میں نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ اس کی سوچ اور اس کا طرز فکر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ کہا کہ یہ کہہ کر ان کی شخصیتوں کے حسین پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا کہ وہ غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، اپنے جذبات پر کمال درجے کا کنٹرول ان کو ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ عفو و کرم کا رکھتے ہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور جب سفر کی تکمیل کے بعد پہنچے تو وادخلی جنتی کی بشارت اس کو مل جائے۔ اور یہی قرآن مجید ایک اور مقام پر ایک اور
انداز تعبیر اختیار کرتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہی وہ کامیابی ہے کہ انسان خدا کے غضب سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اسلام کی ان تعلیمات نے صحابہ و صحابیات کے اندر جنت و مغفرت کے حصول کی لگن و جستجو کس حد تک بڑھا دی تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے گویا وہ اپنی منزل جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ آتش شوق کہ جنت ہماری منزل بنے وہ انسان کے اندر بھڑکتی ہے تو پھر وہ کر گزرتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا نمونے جنت بن جاتی ہے، عدل و انصاف معاشرے کی پہچان بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں زمین پر جو انسانی معاشرے کی تشکیل ہوئی تھی وہ ایسے ہی بلند عزائم اور بلند نگاہی کے حامل لوگ تھے۔ جنت کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہد اس دنیا کو بھی امن و سکون کا گہوارہ بناتی ہے۔ دور نبوی اور خلافت راشدہ کا دور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حصول جنت کا راستہ، رب کی مغفرت کا راستہ، اس راستے کے راہی کے لیے نجات کی ضمانت تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ بھی اس کی بلند نگاہی سے منور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن مجید کی آیات پر کس قدر تیزی اور سرعت کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے، اور رب کی رحمت کے حصول کا جذبہ کس قدر غالب تھا کہ اس کا اندازہ ہم مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں موجود تھے۔ جب مشرکین آگے بڑھ کر اسلامی لشکر کی صفوں کے قریب آئے تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھو جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ تب انہوں نے واہ واہ کی صدا بلند کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، یہ تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس جنت میں پہنچنے کی آرزو ہے۔ آپ نے فرمایا، تم جنت میں پہنچو گے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ کھجوریں نکالیں اور کھانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، کھجوریں کھانے تک تو اور بھی دیر ہو جائے گی۔ چنانچہ اپنے ہاتھ سے کھجوریں پھینکی، تلوار سونتی اور میدان میں اترے، اور کچھ ہی دیر میں وہ شہادت کے مقام پر فائز ہو کر وہ اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ میری عزیز بہنوں، یہ جانی قربانی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور ایسے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ دور اول میں صحابہ کرام کی انہی قربانیوں کی بدولت دین اسلام آگے کی نسلوں میں منتقل ہوا، اور اسلام کا یہ شجر طیبہ پوری وسعت کے ساتھ اقوام عالم کے لیے سائے رحمت بنا رہا اس وقت تک جب تک مسلمانوں کے اندر یہ جانی اور مالی قربانی کا جذبہ تازہ رہا۔ وہ جد و جہد کرتے رہے، میدان عمل کے راہی رہے۔ جب مسلمانوں نے جد و جہد سے رخصت لی اور دنیا کی رنگینیاں ان کا مطلوب اور محور بن گئی، تو پھر ہم کو معلوم ہے کہ ان کو سریا نے آسمان سے اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا بڑا حصہ گویا کہ قربانی، ایثار، جد و جہد جو اللہ کے راستے میں، اس کے دین کے راستے میں مطلوب ہے، امت اس سبق سے کنارہ کش ہوتی گئی۔ یہ جانی قربانی کا ایک بہت ہی روشن مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب مالی قربانی کے سلسلے میں بھی تاریخ اسلام کی ایک روشن اور عظیم مثال سے ہم گزرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، کیا اللہ ہمارا رب ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔
تب ابو دہدہ انصاری نے کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میرا وہ فلاں باغ میں اپنے رب کو قرض حسن دے رہا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو دہدہ انصاری کے پاس جو سب سے بیش قیمت باغ تھا، انہوں نے اسی وقت اس آیت کو سنتے ہی اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے راستے کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عارفہم بنورہم الذی یسعی بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اپنی امت کے صالحین کو وہاں ان کے نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے، ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان و مال ان کے جنت کے بدلے ان سے خرید لیے ہیں۔ پس سورہ توبہ میں فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک ھو الفوز العظیم، پس اپنے رب سے اس سودے پر وہ خوشیاں منائیں اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب آئیے کچھ منٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسابقت کی اس راہ میں پیچھے رہ جانے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم ان وجوہات کو دور کریں اور اپنے رب کے راستے پر تیزی کے ساتھ گامزن ہو جائیں تو رب رحمان کا جو وعدہ جنت اور مغفرت کا ہے اس کے بھی ہم مستحق بنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے دین اسلام کا یہ گلشن ایک مرتبہ پھر ہمارے جان اور مال کی قربانیوں کی وجہ سے اس کی آبیاری ہوگی۔ گلشن اسلام پھر اسی طرح لہلہائے گا جس طرح خلافت راشدہ میں لہلہا رہا تھا۔ یہ ہماری اس دنیا میں آرزو ہونی چاہیے، اور رب کی رحمت اور اس کی مغفرت اور جنت ہماری منزل ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں جو ہماری کمزوریوں کو دور کر سکتی ہیں۔ ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے آپ سے، ان کا اپنی صحیح محاسبہ ہمارا ہونا چاہیے کہ وجہ کیا ہو رہی ہے۔ عام طور پر جو پیچھے رہ جانے کی جو وجوہات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کا امت کے اندر صحیح ادراک نہیں ہے۔ روزانہ بے شمار مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والی امت کو صراط مستقیم کا ادراک نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ دشمن گھات میں لگا ہوا ہے، اور باوجود اس کے کہ دنیا کی جس طرف بھی شیطانی طاقتیں انسانوں کو بلاتی ہیں، ان کو دعوت دیتی ہیں، وہ تیزی سے اس طرف لپکنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ایک بڑی کمزوری ہے۔ دنیا پرستی کے جذبات غالب آ جانا، خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی، خدا کو خوش کرنا، آخرت کا منظور نظر ہونا بجائے اس کے متاع دنیا، متاع غرور، دنیا پرستی کا شکار ہو جانا، جانی و مالی قربانی سے اعراض کرنا، استعداد کے مطابق قربانی نہ دینا، یہ بھی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ دین کے راستے میں تھوڑا سا کچھ کر کے کنارے ہو جانا کہ ہم نے کر لیا، جبکہ یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے ہم نے اپنی جانوں اور مالوں کو اس کے لیے اللہ کے ہاتھ بھیج دیا۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب اس کا علاج، ہاں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اپنے سیرت و کردار کی تعمیر اسلامی نہج پر نہ کرنا، اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھنا، جد و جہد کے بجائے جمود کا راستہ اختیار کرنا۔ اب اس کا علاج کیا ہو؟ قرآن سے گہری وابستگی، لفظ، معنی اور تجوید کی ظاہری سطحوں سے آگے بڑھ کر اس پر تدبر اور تفکر کیا جائے تاکہ فہم و شعور کی گہرائیوں میں قرآنی بصیرت پیدا ہو اور ہم اس قرآنی بصیرت کے نور سے منور ہو سکیں۔ قرآنی دعاؤں کا اہتمام، قرآن میں بڑی جامع دعائیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں جو امت کو سکھائی ہیں، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی جامع دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں ہماری زندگی کا حصہ بلکہ ہماری تمنا اور آرزوؤں کا محور اور مرکز بننا چاہیے۔ اسی ایک دعا کو لے لیجئے جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا دراصل ہماری کسی چیز کو دیکھنے کے زاویہ نظر کو درست کرنے والی دعا ہے۔ اگر اس دعا کی
گہرے اور وسیع مفہوم میں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس مفہوم سے آشنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے جس چکا چوند میں انسان آج اس قدر متاثر ہے، دراصل اس کو صحیح طریقے پر اس کی حقیقت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے یہ دعا ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ جو دھوکہ ہے، جو باطل ہے، اس کو صحیح طریقے پر آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مومن کی طلب اور اس کا محور بننا چاہیے اس کی بھی صحیح آئیڈینٹیفیکیشن، اس کا صحیح پہچان، راستے کی اونچ نیچ اور راستے کے جو موڑ ہیں زندگی کے، اس میں صحیح طریقے پر اس کو پہچاننا اور اس کے مطابق اس کا سامان سفر درست کرنا، یہ صلاحیتیں پیدا کرنے والی دعائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گہری وابستگی کے ساتھ ساتھ موت کی یاد، کہ قرآن مجید احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو المرشد الناطق اور موت کو المرشد الساکت کہا ہے۔ تو یہ ساکت مرشد، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز، یہ موت دنیاوی لذتوں کی حقیقت سے انسان کو واقف کروانے والی، تو موت کی یاد، اللہ کے راستے میں انفاق اگر نہ خرچ کیا جائے تو دلوں میں نفاق پیدا ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینے میں ہم کو اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے اس سبق کو بڑی گہرائی کے ساتھ، فہم اور بصیرت کے ساتھ یاد رکھیں، اس سے وابستہ ہو جائیں، اس پیغام عظیم کے ساتھ ایسی گہری وابستگی پیدا کر لیں کہ ہمارے رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اور کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی ٹال مٹول اور کوئی ایسی چیز جو ہمارے اس مغفرت اور جنت کے راستے میں پہنچنے میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رب رحمان ہم کو اپنی رحمت اور مغفرت کے دامن میں ڈھانک لے، ہمارے ساتھ محبت اور مروت کا معاملہ فرما، زندگی کے اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما۔ پروردگار زندگی کی مادی ساز و سامان کے بوجھ سے ہم کو آزاد کر دے، ہمارے دلوں کو تو غنا سے بھر دے، پروردگار ہمیں مستغنی بنا دے، پروردگار تیری جنتوں کا مشتاق بنا دے۔ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔